تمام تعریفیں اس مال کے کل جہاں کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے کرم خاص سے آپ کو صدقہ پنجتن پاک تمام معاملات زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے اور آپ کو ہر میدان عمل میں کامیاب و کامران فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ کا آنے والا مہینہ کیسا رہے گا۔ اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں، کون سے شعبے آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے، آپ کو ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے کیسے مواقع میسر آئیں گے، کیریئر، تعلیم، محبت، رومانس، شادی شدہ ازدواجی زندگی کے حوالے سے، قانونی معلومات، آپ کی صحت اور دولت کے حوالے سے اس مہینے میں آپ کیسی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہم اسٹرالوجی کو بنیاد بنا کر آپ کو سب چیزوں سے آگاہ کریں گے، کیونکہ اسٹرالوجی ایک ایسا دلچسپ اور آسان علم ہے کہ جس کی مدد سے کسی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں اسٹار ٹاورس یعنی برج ثور کی کہ اس برج کے حاملین کا آئندہ مہینہ کیسا رہے گا۔ ناظرین، اگرچہ محبت اور معاشرت کے حوالے سے سالانہ دور عروج ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کی روحانی زندگی اس ماہ بھی بڑی سرگرم اور مثبت نظر آتی ہے۔ زہرہ اب سیدھی چال چل رہا ہے اور تقریباً پورا مہینہ آپ کے نامے یعنی محبت کے گھر میں گزارے گا۔ آپ کا محبت کا سیارہ پلاٹو بھی سیدھی چال چل رہا ہے، چنانچہ آپ کے سماجی اعتماد اور دانش میں بہت سے پہلے سے کہیں زیادہ بہتری آئے گی۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی بتاتی ہے کہ آپ کی سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ آپ دوستوں اور پیاروں کے کام آئیں گے، ان کے مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھیں گے، اپنے موجودہ روحانی تعلق کو بھی بھرپور توجہ اور وقت دیں گے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یقیناً مقبولیت کی صورت میں نکلے گا۔ اچھے اخلاق کا نہ صرف محبت میں بلکہ مالی امور میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عطارد بھی 13 تاریخ تک آپ کے 7ویں گھر میں رہے گا۔ 6 تاریخ کو عطارد الٹی چال سے نکل آئے گا، تب مالی امور میں آپ کی سوچ واضح ہو جائے گی اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے، جو کہ آپ عموماً کیا کرتے ہیں۔ 13 تاریخ کو عطارد پھر سے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ٹیکس اور جائیداد کے امور نپٹانے، پرانا قرض اتارنے یا نیا قرض حاصل کرنے اور دوسروں کی مالی اسباب پیدا کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا۔ سور افراد کو چیزیں جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ جمع کرتے جاتے ہیں۔ اس ماہ آپ کو اپنے اثاثہ جات کی تطہیر کرنی چاہیے۔ تمام مال اسباب کا جائزہ لیجئے اور جو چیزیں اپنی افادیت کھو چکی ہیں انہیں نکال باہر کیجئے۔ 21 تاریخ کو سورج آپ کے 9ویں گھر میں داخل ہوگا اور اس گھر کے حکمران کے ساتھ مل کر یعنی متصل ہو کر سفر کرے گا۔ اس سے بیرون ملک سفر کا اشارہ ملتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا روحانی امور کا سیارہ مریخ 5 سے 7 تاریخ تک نیپچون کے ساتھ مل کر سفر کرے گا۔ ان ایام کے دوران اپنے خوابوں پر خصوصی توجہ دیجیے، ان سے بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر رکھنے والے مزید دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کے سکون کے لیے درود شریف پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد